یہ نہ صرف کنڈیمنیبل ہے بلکہ یہ تو سب کو سوچنا پڑے گا کہ آخر یہ کون لوگ ہیں جو اتنی ہمت کر کے گولی بھی چلا رہے ہیں اور یہ سب حرکتیں کر رہے ہیں. الیکشن سے ٹھیک پہلے یہ سب ہونا کیا درشاتا ہے؟ ہاں اب نہیں معلوم مجھے. اگر یہ لوگ یہ مارنے والے اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم پیچھے ہٹ جائیں گے, ہم ڈر جائیں گے, ہم شروع دن سے کہہ رہے ہیں کہ جب تک ہم کو اللہ زندہ رکھے گا ہم زندہ رہیں گے, جس دن ہمارا وقت آئے گا ہم چلے جائیں گے. مگر اس طرح کے بزدلی کی حرکتوں سے, اس طرح سے گولی چلانے سے ہمارے نہ حوصلے و ہمت میں کمی آئے گی بلکہ انشاءاللہ اور حوصلے ہمت بڑھے گی. اور ہمارا ماننا ہے کہ جب اللہ بچانا چاہتا ہے, مگر یہ کون طاقتیں ہیں اور کیسے اتر پردیش میں یہ اس طرح کی حرکت ہو رہی ہے, یہ تو جنتا کو بھی دیکھنا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیزان ملت اسلامیہ, آپ تمام امتی کو ابو فیصل کی طرف سے سلام پڑتا ہے. اس سے پہلے کا میرا 2-2.5 گھنٹے پہلے کا لائیو ویڈیو دیکھیں. ماشاءاللہ جو ہمارے لوگ جو جمع ہوئے, جو چاہنے والے جو جمع ہوئے, ماشاءاللہ قابل دید, قابل فخر بات ہے. ماشاءاللہ اللہ آپ لوگوں کو ہر مشکل سے, ہر شر سے, ہر آباد سے محفوظ رکھے. اللہ آپ لوگوں کے پریشانی کو دور فرمائے. بہرحال کیف وہ ویڈیو تو کافی وائرل ہو گئی ہے. ابھی میں سمجھتا ہوں 500,000 کے قریب جا چکی ہے آپ لوگوں کی دعاؤں سے, آپ لوگوں کی محنت سے. تو یہ لوگوں کو یہ اس طریقے کا جواب دینا بہت ضروری تھا. یہ لوگوں کو ان کی زبان میں سمجھانا ان کو ضرورت پڑتی ہے چیزوں کی. جب تک ان کی جنپتوں کو نہیں لگتے, جب تک ان کی اوقات ان کو نہیں دکھائی جاتی, یہ لوگ سدھرنے والے نہیں ہیں. بہرحال کے خیر وہ تو آپ وہ ویڈیو میں دیکھے 2 گھنٹے پہلے جو لائیو آیا تھا میں ابو فیصل آفیشیل سے. تو بہرحال کیف آپ لوگوں کو یہی کہوں گا میں, ابھی آپ لوگوں نے بارش رسد الدین اویسی صاحب کی کچھ 54 سیکنڈ کی اسپیچ بھی سنی, اور ابھی پارلیمنٹ تو ختم نہیں ہوا, ابھی چل رہا ہے. وہاں پہ زیڈ کیٹیگری کی جو ان کو سیکورٹی فراہم کی گئی تھی, جس میں تقریباً ہماری CRPF رہتی, CRPF کے جو کامیاب کمانڈرز رہتے جو بلیک ڈریس میں رہتے ہیں, وہ فراہم کی گئی تھی حکومت کی طرف سے, لیکن وہ لینے سے انکار کر دیا اور یہ ساری چیزیں ریجیکٹ کر دیا. یہاں تک کہ اسپیکر کو بھی بتایا کہ میرے کو یہ نہیں چاہیے, کیونکہ میرے ساتھ میرا اللہ ہے, میرے ساتھ میرا اللہ ہے. وہی میرے علاوہ میرے کو چھوڑ کے غریب عوام کا بارے میں سوچو. میں ایک کیٹیگری میں رہنا چاہ رہا ہوں, عوام کے ساتھ, عوام کے بیچ. تو بہرحال یہ بہت بڑی بات ہے, یہ سمجھنا اور اس کے الفاظوں کو سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے ہم کو. خیر آپ لوگوں کو یہ بتا دوں میں, جو حرام کے بچے کل جو اٹیک کرے تھے, جو فائرنگ کرے تھے 7-8 راؤنڈ, اللہ نے جسے بچانا ہے وہ تو بچاتے ہیں, کیونکہ کروڑوں لوگوں کی دعائیں ہیں اویسی کے ساتھ, اسد الدین اویسی کے ساتھ کروڑوں لوگوں کی دعائیں. صرف ہندوستان کا مسلمان نہیں بلکہ جہاں پہ جانتے اردو اور ہندی جہاں پہ سمجھی جاتی ہے, وہاں کے ہر مسلمان دعا دیتے ہیں ان کو. اور یہ لوگ بوکھلاہٹ کا شکار ہو گئے, یہ لوگ پریشانی میں مبتلا ہو گئے. ان کی پھٹ پڑی بھائی, ان کی پھٹ پڑی. جو امڑ رہے تھے, جو سروں کا جو سمندر دیکھے وہ لوگ یوپی میں ہر طرف, چاہے لکھنؤ ہو, چاہے الہ آباد ہو, چاہے میرٹھ ہو, چاہے غازی آباد ہو, کہیں سے کون سے بھی شہر سے جو سروں کا سمندر دیکھے, ان کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا. یہ لوگ گپت طریقے سے ایک بہت بڑی سازش رچے, جس میں یہ لوگ ایک ہی چیز سوچے ہیں, ایک سوچی سمجھی سازش ہے. یہ ایک منصوبے کے تحت اویسی کو ختم کرنے کا یہ لوگ پلان بنائے, جس میں یہ لوگ ناکام ہوئے. ہمیشہ ہر چیز میں ناکام ہوتے ہیں یہ لوگ. اللہ جس کو رکھے گا, اللہ جس کے ساتھ ہے, اس کا بال باکا بھی نہیں کر سکتے. ان کی اوقات نہیں ہے, ان کی اوقات نہیں ہے, نہ کبھی تھی بھی نہیں. یہ لوگ ظلم کرنا, آتنک پھیلانا, ایسے ہی آتنکی حملے کرنا, گولیاں چلانا, اس کے علاوہ ان کے پاس دوسرا کام نہیں ہے. کتنے دیش کے معصوم بچوں کے ساتھ بلاتکاری کی گئی, ماب لنچی کی گئی, ضعیف لوگوں کو داڑیے پکڑ کر مارا گیا. وہاں پہ اکثریت کم تھی مسلمانوں کی. یہ لوگ ہر طریقے سے عزتیں پہنچائے ہیں. یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے جو ہم مسلمانوں کے ساتھ یہ لوگ یہ گھنونی حرکت کریں ہیں.
ان کا کام ہی ہے. ہر مذہب کے ساتھ یہ لوگ ایسے ہی کرے ہیں، کیونکہ یہ لوگ انسانیت اور انسان کو بھول چکے ہیں. انسانیت نام کی ان کے پاس چیز نہیں ہے، تو ان کی اوقات ان کو دکھانا بہت ضروری ہے. ایک سنہری موقع ہے، آپ لوگوں کے ہاتھ جانے مت دو. آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ ہے. اور ابھی اویسی صاحب نے تو کھلا پارلیمنٹ میں، تو جب ان کا نمبر آیا، ان کا بیان کا، ان کی سپیچ کا، کھلے الفاظوں میں کہہ دیا میرے کو سیکرٹری نہیں چاہیے، زیڈ کیٹیگری کے ہو یا کون سی بھی کیٹیگری کے ہو، میں پبلک کے بیچ رہنا چاہ رہا ہوں. میرے کو پبلک کے ساتھ، ہماری عوام کے ساتھ، دلت کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ، سب کے ساتھ جو مظلوم ہیں ان کے ساتھ انصاف چاہیے. میں ان کے بیچ رہنا چاہ رہا ہوں، ان کے بیچ رہ کر کام کرنا چاہ رہا ہوں. یہ بہت بڑی بات کہی ہے انہوں نے. بہرکیف آپ لوگوں کو میں یہی کہوں گا، دیکھو حق اور سچ کا ساتھ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ خود دیتے ہیں. یہ لوگ کیسی سازش رچے تھے، اور لیکن اسدالدین اویسی انشاءاللہ اللہ کی حفاظت میں ہے، اور ہم لوگوں کی دعائیں ان کے ساتھ ہے. ہندوستان کی 30 کروڑ مسلمان ان کو دعا دیتے ہیں. یہاں کے ہندوستان کے دلت، کرسچن، سکھ بھائی ہمارے سب ان کے لیے دعا گاہ ہیں، اور سارے فکر مند ہیں. حالانکہ حیدرآباد سے کل ہی ان کے بھائی اکبر الدین اویسی وہاں پر جا کر ملاقات کی، ساتھ میں کچھ کارپوریٹروں کو بھی لے کے گئے، وہ ساتھ میں گئے، وہ لوگ ملاقات کی. اللہ کا کرم ہے، اللہ دونوں بھائیوں کو سلامت رکھے، اللہ دونوں بھائیوں کی حفاظت فرمائے، کیونکہ یہ لوگ ہماری قوم کا اور سارے مظلوم کا ساتھ دے رہے ہیں. مظلوم کے ساتھ یہ لوگ ٹھہرے ہوئے ہیں، مظلوم کی لڑائی یہ لوگ لڑ رہے ہیں. اللہ ان کی حفاظت فرمائے. ان کے لیے ہر نماز میں دعا کرنا ہمارا فرض بن جاتا ہے. جو ہمارے لیے، ہمارے حقوق کے لیے جو گرجتے ہیں، جو بولتے ہیں، جو برس پڑھتے ہیں، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں. بہرکیف آپ لوگوں کو یہی بتانا تھا. یہ 2 حرام زادوں میں سے ایک تو خیر جب گولیاں چلا کے بھاگ رہا تھا، ماجد حسین جو پرانا میئر ہے، ہمارے سابق میئر ہیں، انہوں نے ان کی گاڑی سے پاؤں کو کچل دیا گیا اس کے. وہ حرام زادہ تو وہیں پہ اسپاٹ پہ ہی پکڑا گیا. اس کے بعد دوسرا حرام زادہ جو وائٹ جیکٹ میں آپ لوگ دیکھے ہوں گے، وہ حرام زادہ اپنے آپ کو سرنڈر کیا لے کے جا کے پی ایس میں، کیونکہ یہ لوگ منصوبے یہ لوگ بنا لیے تھے. ان کا منصوبہ ایک سازش میں، اور یہ لوگ پہلے ہی یہ طے کر لیے تھے گولی چلانے کے بعد، ختم کر دینے کے بعد اویسی کو پولیس اسٹیشن آ کے اریسٹ ہو جانا. کیونکہ پبلک ان کی چیتڑیں نکال دیتی ہے، پبلک ان کی جو چمڑی ہے نا انگ کی، وہ کھینچ دیتی ہے، اور یہ بچنے والے نہیں ہیں. ان کو خود معلوم تھا یہ چیز کا. اور کوئی معاملی، یہ لوگ آگ سے کھیل رہے ہیں، یہ لوگ آگ سے کھیل رہے ہیں، جس کا ہر جانا ان کو بہت بھینکر طریقے سے بھگتنا پڑتا تھا. لیکن اللہ بچایا. اللہ ہمارے دیش میں امن و امان قائم رکھے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. ہم مسلمانوں کی، دلتوں کی، جو بھی مظلوم ہے، اللہ ان کی حفاظت فرمائے، اور ہمارے دیش واسیوں کی حفاظت فرمائے. یہ منصوبے، یہ آتنکیوں کے ہمارے ساتھ چلنے والے نہیں ہیں. رہی بات ہمارے اسلام کو یا مسلمانوں کو مٹانے کی، ارے مٹ گئے رے مٹانے والے ہم کو. تم سوچ کے مٹ جاتے ہو، تم خالی سوچ کے مٹ جاتے ہو. تمہاری اوقات نہیں ہے، تمہاری کوئی اوقات نہیں ہے. بھلا دور تمہارا ہے، ہم خاموش ہیں. یہ وقت تمہارا ہے، ہم خاموش ہیں. لیکن ہمارا بھی وقت بھی آئے گا، دور بھی آئے گا. اب ہم خاموش، صرف ہماری انسانیت، ہم مسلمان، ایک ایمان کا ایک ہم کو ایک وہ ہے کہ ہم خاموش ہیں. تو ہماری خاموشی کو ہماری کمزوری مت سمجھو، یہ بھول مت کرو. تم کو اچھی طریقے سے تو اندازہ ہو گیا کہ تم کچھ نہیں اکھاڑ سکتے. اس لیے گند پھیلانے والوں، کان کھول کے سن لو. اب سارا دیش اور دیش واسی جان چکے ہیں اور جاگ چکے ہیں. تم جب یہ گند پھیلاؤ گے، یہ گند کو ختم کیا جائے گا. یہ بات یاد رکھو. تمہارے کچھ تم سوچنے سے یا سازشیں رچنے سے کچھ نہیں ہوتا رہی. ارے کتوں کی اولاد، ارے نسل حرام سالو، تمہاری اوقات نہیں ہے. تمہاری جنپت کا انڈا، تمہاری کوئی اوقات نہیں ہے. کل بھی وہی پھول تھے ہمارے، وہ کل بھی وہی ہمارے بال تھے نیچے کے، آج بھی وہی تھے، اور کچھ نہیں ہے. جب چاہے ہم پونگی پھونک سکتے، لیکن ہم حد و ادب، ہم عزت دیتے ہیں.
تمہاری کوئی اوقات نہیں ہے ہم سے الجھنے کی کوشش مت کرو. جب الجھے تم لوگ تم کو معلوم ہے تمہارا کیا ہوا. یہ بات یاد رکھو. میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، نمازوں کی پابندی کرو، سارے مل جل کے رہو، منظم رہو، متحد رہو، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھو، ماں باپ کی خدمت کرو، بڑوں کے احکام پہ عمل کرو. السلام علیکم.